الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب دی وقار، آپ سبھی احباب جانتے ہیں ذوالحج شریف کا مہینہ رواں دواں ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، یعنی 11 ذوالحج شریف۔ یہ جو پورا مہینہ ہے ماہ ذوالحج شریف، اس کے اندر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی عظیم یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ آپ حج کی شکل میں دیکھ لیں تو اس میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں نظر آئیں گی، یہاں تک کہ آپ کے قدمین شریفین کے لگنے والی جگہ کو ہی رب تعالیٰ نے اتنا مقام اور اتنی فضیلت عطا فرما دی کہ جو بندہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے اس پر لازم قرار دے دیا کہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ جا کے نماز ادا کرے، یعنی جن کے قدموں کے نشانات کا یہ عالم ہے اور یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رب تعالیٰ کے مقدس گھر کا طواف کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی کہ اگر واقعتاً میری رضا چاہتے ہو اور میرے گھر کے اندر میرے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ جیسے ہی بیت اللہ شریف کا طواف کرو پھر آگے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا۔ اتنا مقام و مرتبہ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلوغت سے پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی۔ بالغ ہونے کے بعد ہدایت کے رستے پہ چلنا، اللہ جل شانہ کی عبادات کی طرف گامزن ہونا، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے بچپنے کے اندر ہی اس قدر ہدایت پر گامزن تھے کہ رب تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی گواہی اپنے کلام الہی کے اندر بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی، نیک رستے پر چلا دیا، من قبل، ان کی بلوغت سے پہلے ہی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم رکھنے والے تھے۔ تو احباب دی وقار، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ واقعتاً ایسی ہستی ہیں، ایسے عظیم انسان ہے کہ دنیا کے اندر دیگر جو اسامی مذاہب ہیں ان تمام کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی قدر کی اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ عیسائیت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، عیسائیت کی کتب کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں ملے گا، بڑی فضیلت بیان کریں گے وہ۔ آپ یہودیت کو دیکھیں، یہودی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اور اسلام کے تو پھر کیا کہنے، اسلام کی تو ہر بات ملت ابراہیم پہ رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو احباب دی وقار، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے کے اندر ہی ہدایت عطا فرما دی، اور کس انداز سے آپ نے اس وقت کی جو باطل قوتیں تھیں اور وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچپنے کے اندر ہی ان کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ اور رب تعالیٰ نے اسے بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے آپ نے انہیں بھی مخاطب کر کے تنبیہ فرمائی، جو چاند کی پوجا کرتے تھے آپ نے انہیں بھی تبلیغ فرمائی، جو سورج کی پرستش کرتے تھے آپ نے انہیں بھی تبلیغ فرمائی، اور تمام کو اللہ جل شانہ کی عبادت کی طرف گامزن کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے اس خوبصورت انداز کو قرآن کریم کے اندر نازل بھی فرمایا۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کے اندر موجود تھے جو ستاروں کو معبود بناتے، چاند کو معبود بناتے، سورج کو معبود بنا لیتے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب رات چھا گئی تو آپ نے ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھ کے تبلیغ کرنے کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، لوگوں کو مخاطب کیا، وہ جو ستارہ پرست تھے انہیں مخاطب کیا، قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے، یہ ہمارا پروردگار ہو سکتا ہے، اسے تم اپنا پروردگار مانتے ہو؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غروب ہونے لگا تو آپ نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہونے والا ہے میں اسے پسند ہی نہیں کرتا، میں تو اسے پسند کرتا ہوں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے چمکتا دھمکتا رہے۔ اس لیے آپ نے ستارے کو دیکھا، کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جو غروب ہونے والا ہے اس سے میں محبت نہیں کرتا، اسے میں پسند نہیں فرماتا۔ فلما رأى القمر، پھر جب سورج نکلا، جب چاند نکلا، آپ علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو چاند کی عبادت کرنے والوں کو مخاطب کیا، قال ھذا ربی، فرمایا کہ کیا یہ پروردگار ہو سکتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے؟
کچھ دیر چاند خوب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکا، لیکن یقیناً چاندنی بھی ختم ہو جانا تھا۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر فرمایا جب چاند بھی غروب ہونا شروع ہو گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب جانے والا ہے، جو خود فنا ہونے والا ہے، میں اسے اپنا معبود کبھی نہیں سمجھ۔ پھر جب دن طلوع ہوا، دن کے وقت میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہوا تو بہت سے لوگ جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے وہ بالخصوص جب سورج نکلتا تھا اس وقت اس کی پرستش کرتے، جب سورج بالکل سر پہ ہوتا اس وقت اس کی پرستش کرتے، اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا اس وقت اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خطاب فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اسے بھی قرآن میں نازل فرمایا، ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ پھر جب دیکھا کہ سورج چمکنے لگا ہے، سورج بلند ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ هَذَا أَكْبَرُ، اور کہا کہ یہ پہلے دونوں سے بڑا بھی ہے، کہ ستارہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بڑا چاند ہوتا ہے، اور اس سے بڑا نظر آنے والا سورج ہے، تو فرمایا کہ یہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، کیا یہ ہمارا پروردگار ہو سکتا ہے؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، جن چیزوں کے ساتھ تم شرک میں مبتلا ہوتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بری الذمہ ہوں، بلکہ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں تو وہ انسان ہوں کہ جو اپنی توجہ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف کرنے والا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ احباب دی وقار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ تھا کہ آپ نے اپنے بچپنے سے لے کر اپنی پوری زندگی اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، اور جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ دیگروں کو معبود سمجھتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گج وج کے ڈٹ کے ان کی مخالفت فرمائی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا جو چچا تھا آزر نامی، وہ بت تراشتا تھا، خود بت بناتا تھا بھی بت پرست ہی، بت بنا کر بازار کے اندر جا کے فروخت کیا کرتا تھا۔ لوگ وہ پتھروں کے بنے ہوئے بت، عقلوں پہ جب بندے کا پردہ پڑ جائے پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بت جنہیں اپنے پیسوں کے ذریعے خریدتے تھے، اپنے گھروں میں جا کے انہیں نصب کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بچپنے کا عالم ہے، آپ کے چچا نے کچھ بت تراشے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا کہ آؤ ان بتوں کو بازار کے اندر فروخت کر کے چلتے ہیں، فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب بازار میں پہنچے تو آزر نے کچھ بت خود اٹھائے، ایک بت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑایا، فرمایا کہ کہنے لگا کہ تم بازار کے اندر صدا لگاؤ کہ کوئی بندہ اپنا معبود لینا چاہتا ہے تو لے لو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو پکڑا، وہ بت جسے آزر اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا تھا، اپنے سر کے اوپر اٹھا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے کے اندر رسی ڈالی، بعض جگہ پہ بیان کیا کہ اس کے پاؤں کی جگہ پہ رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا بازار کے اندر۔ خود آگے چلتے جا رہے ہیں، رسی کے ساتھ اس بت کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ صدا لگا رہے ہیں من یشتری ما یضر ولا ینفعہ،
کون ہے تم میں سے جو بندہ ایسے پتھر کو خریدنا چاہے، ایسے بت کو خریدنا چاہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ صدا بلند کر رہے تھے، ہے کوئی وہ بندہ جو ایسا معبود خرید لے کہ جو اسے دنیا کے اندر بھی رسوا کر دے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار کر دے؟ جب اس طرح کی صدا لگے گی تو کون بت خریدے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی انداز سے اس کی تذلیل کرتے ہوئے ایک نہر کے کنارے پر لے گئے اور اس کے منہ کو پانی کے اندر ڈبو کے کہنے لگے کہ پی یہاں سے پانی، اگر تیرے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے۔ تو احباب دی وقار، بت کہاں سے پیے گا؟ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ تھا کہ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپنے کے اندر ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی، تو یہ بچپنے کا ہی عالم ہے کہ وہ بت جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو متوجہ کر کے یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم ایسے رسوا اور ذلیل بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو گلیوں کے اندر گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے؟ کیا ایسے پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان دے سکتے ہیں؟ اور ایسے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو جو تمہیں دنیا کے اندر بھی رسوا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی رسوا کریں گے؟ تو احباب دی وقار بارکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بتوں کی مخالفت کے اندر گزری، اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے پھر مقام اور مرتبہ ایسے عطا فرمایا، عظمت و شان ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ بھی اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام میں سے جو بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دیگر انبیاء کرام پر ایک فضیلت کا اظہار ہے کہ باقی انبیاء کرام کو بھی رب تعالیٰ نے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل بنایا۔ احباب دی وقار، بتوں کی مخالفت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات موجود ہیں، سورہ مریم کے اندر، سورہ شورى کے اندر، جس میں صراحت کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مخالفت کی اور لوگوں کو دیگر الہوں سے موڑ کر اللہ جل شانہ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف گامزن کیا۔ اور پھر احباب دی وقار، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی پر، آپ کی زندگی سے ہمیں اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اس کے بارے میں بھی بڑا عظیم سبق ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طرح سے آزمایا۔ یہ جو آج کل قربانی کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، یہ بھی اصلاً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش تھی، آپ کا ایک امتحان تھا کہ اللہ جل شانہ نے بڑھاپے کے عمر کے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک لخت جگر عطا فرمایا، ایک نور نظر عطا فرمایا، اور جب کچھ وہ گفتگو کرنے کے، دیکھنے کے، محبت کے قابل ہوا تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے پیارے ابراہیم، اسے جنگل بیابان کے اندر چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ جل شانہ کی ذات پہ ایمان دیکھیں، اللہ کی ذات پہ توکل دیکھیں، اور اپنی خواہشات پر اللہ کی حکم کو ترجیح دینے کا انداز دیکھیں کہ وہ لخت جگر جو بڑھاپے کی عمر کے اندر رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، اکلوتا بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔
پھر جب کچھ وہ بڑا ہوتا ہے پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آتا ہے، حکم ہو گیا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنا وہ لخت جگر، وہ نور نظر جو بڑی التجاؤں کے ساتھ مجھ سے مانگا ہے، میں نے بڑھاپے کی عمر کے اندر عطا فرمایا اب جاؤ اپنے اس لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں۔ تو احباب دی وقار قربان جائیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان کے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی چون و چرا نہیں کی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا خواب کے اندر، مختلف روایات ہیں، بعد میں یہ کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا تو آپ نے صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، پھر خواب دیکھا پھر 100 دمبے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے، پھر خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ چونکہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، تو آپ اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے مکہ شریف کے اندر گئے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مینا کے مقام پہ جا کر اپنے اس لخت جگر پہ گردن کے اوپر چھری چلا دی، اور رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرا بندہ، میرا خلیل، میری قدرتوں پہ اتنا بھروسہ، میری ذات پہ اتنا توکل، میری ذات پہ اتنا کامل ایمان کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر رب تعالیٰ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جنت سے مینڈا بھیجا، اسے ذبح کروایا، آپ کے لخت جگر کو بچایا، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے مسلمان ہیں، اللہ جل شانہ کو ماننے والے ہیں، ان تمام پہ لازم قرار دے دیا کہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے رہیں گے۔ تو احباب دی وقار یہ اصلاً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا، جس کے اندر اللہ جل شانہ کے فضل سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی نصیب ہوئی، اور رب تعالیٰ نے اس کامیابی کو اس انداز سے دوام بخشا کہ قیامت تک کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ رکھا جائے۔ پھر احباب دی وقار جب اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے آپ کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا تو اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے پروردگار، دنیا کے اندر ایک ہی بندہ ایسا ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، جو تیری عبادت کرنے والا ہے، جو لوگوں کو تیری طرف بلانے والا ہے، آج اسے آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے۔ فرشتے چیخ اٹھے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں مجھے کیا کہتے ہو، جاؤ جسے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے ذرا اس کے امتحان بھی تو لے کے آؤ نا، اس کا ایمان بھی تو چیک کر کے آؤ نا، اس کا میری ذات پہ کس قدر یقین ہے، کیا وہ تمہاری مدد کو قبول کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، پہاڑوں پہ مسلط فرشتہ آیا، کہنے لگا آپ حکم دیں میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کا ستیہ ناش کر دوں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ حکم دیں میں ساری آگ کو اڑا کر انہی لوگوں کے اوپر انڈیل دوں۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ اگر میرا رب اس بات پہ راضی ہے، میرا رب اگر راضی ہے کہ میرا بندہ آگ کے اندر جل جائے، تو فرمایا اے فرشتوں مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اس قدر یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس قدر بھروسہ، اور رب تعالیٰ کی رضا پہ اس قدر راضی رہنا کہ سامنے اتنی بڑی آگ جل رہی ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی فضا میں سے نہیں گزر سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا کامل تھا اور دل کے اندر رب تعالیٰ کی رضا کا جذبہ اتنا بلند تھا، فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ میرے آگ کے اندر ڈالے جانے پہ راضی ہے تو میں بھی اس بات پہ راضی ہوں۔ تو احباب دی وقار اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے
کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، وہ بڑی سے بڑی آزمائش ہی کیوں نہ ہو، تو بندے کو چاہیے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان اور یقین کو کامل رکھے، تو پھر رب تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے تو دیکھیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، لیکن وہ چھری گلے کو کاٹ ہی نہیں رہی۔ وہ آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی اور ٹھنڈی والی ہو جانا۔ تو احباب وقار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اگر رب تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کی پوری قوتیں مل جائیں، کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں، بندے کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، لیکن احباب وقار اگر رب تعالیٰ مارنا چاہے، رب تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے، تو پھر کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں، بندہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لے، لیکن جو نقصان ہونا ہے وہ پھر بھی ہو کر ہی رہے گا۔ تو احباب وقار، بندے کو چاہیے کہ اسباب اختیار کرے، خود اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اسباب اختیار کرے، وسیلہ اختیار کرے، اور یقین رب تعالیٰ کی ذات پہ رکھے کہ اگر رزق کے لیے نکل رہا ہے تو اسباب خود اختیار کرے، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ ہو۔ بیماری آ گئی ہے، حکم یہ ہے کہ بندہ دوا وغیرہ لے، لیکن یہ یقین نہ رکھے کہ دوائی کی وجہ سے شفا ہوگی، شفا رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے احباب وقار، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، بڑے سے بڑا امتحان بھی آ جائے، اگر بندہ ثابت قدمی اختیار کرے تو رب تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس بندے کا تذکرہ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ کے جتنے بھی نیک برگزیدہ بندے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی سیرت کو پڑھ کر رب تعالی ہم سب کو اس میں سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔